بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ امام مسلم بن عقیل کے بچوں کو شہید کرنے والے حارث کا انجام کیا ہوا اور کس طرح عبید اللہ ابن زیاد نے اس ظالم حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین گرامی، ظالم حارث نے جب پسران مسلم کو شہید کر دیا تو ان کی لاشوں کو دریائے فرات میں پھینک دیا اور دونوں کو ایک بڑے تھیلے میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس نے پوچھا، اس تھیلے میں کیا ہے؟ حارث نے کہا، انعام و کرام کی امید ہے، آپ کے دشمنوں کو سر کاٹ کر لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، میرے دشمن کون ہیں؟ جاؤ اور ان سروں کو صاف کر کے تشت میں رکھ کر میرے سامنے لاؤ۔ حارث نے کہا، مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں۔ ابن زیاد اتنا سنتے ہی غضب و ناک ہو گیا اور کہا، تجھ کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ کم بخت، میں نے یزید کو خط لکھا ہے کہ اگر حکم ہو تو میں انہیں آپ کے پاس زندہ روانہ کر دوں۔ اگر یزید نے زندہ بھیجنے کا حکم دیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو میرے پاس ان کو زندہ کیوں نہیں لایا؟ حارث نے کہا، مجھے اندیشہ تھا کہ اہل شہر حملہ کر کے مجھ سے چھین لیں گے۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تجھے چھین لینے کا ڈر تھا تو کسی محفوظ جگہ پر ان کو ٹھہرا کر مجھے اطلاع کر دیتا، میں خود منگوا لیتا۔ تو نے میرے حکم کے بغیر ان کو قتل کیوں کیا؟ پھر ابن زیاد نے مجمع پر نظر ڈالی اور ایک شخص جس کا نام مقاتل تھا، جو خاندان اہل نبوت کا دل و جان سے محب تھا، اس نے اس کو بلا کر کہا، اس شخص کو فرات کے کنارے لے جا اور جہاں اس نے ان دونوں بچوں کو شہید کیا تھا وہیں اسے قتل کر دے، اور ان بچوں کا سر بھی ساتھ میں لیتا جا اور وہیں ڈال دے جہاں اس نے ان کے جسموں کو ڈالا تھا۔ مقاتل نے نہایت خوشی کا اظہار کیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر عبید اللہ ابن زیاد مجھے تمام بادشاہی دے دیتا تو بھی مجھے اتنی خوشی حاصل نہ ہوتی جتنی اس مردود کو قتل کر کے ہوگی۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ کر ننگے سر کوفہ کے بازاروں میں پھراتے ہوئے نہر فرات کے پاس لے چلو۔ دریائے فرات کے پاس سب مقاتل اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے تو دیکھا کہ ایک لونڈی شہید پڑی ہوئی ہے اور ایک عورت زخمی حالت میں کراہ رہی ہے۔ مقاتل کے پوچھنے پر خاتون نے بتایا کہ میں اس بدبخت روح سیاہ کی بیوی ہوں اور یہ اس کی لونڈی ہے۔ حارث نے مقاتل سے کہا، میں تجھ کو 10,000 سرخ دینار دیتا ہوں، تو مجھے چھوڑ دے، میں کہیں بھی روح پوش ہو جاؤں گا۔ مقاتل نے کہا، اگر تمام دنیا تیرے قبضے میں ہو جائے اور تو وہ سب مجھ کو دے دے تو بھی میں تجھ کو نہ چھوڑوں گا۔ تو نے جب ان 9 نہالوں پر رحم نہیں کیا تو میں تجھ پر رحم نہیں کر سکتا اور تجھے اس بری طرح قتل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی امید لے کر جاؤں گا۔ پھر مقاتل گھوڑے سے اترا اور جب اس نے امام مسلم کے صاحبزادوں کا خون دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون جاری ہو گیا۔ اس نے روتے ہوئے شہزادوں کا خون اپنے چہرے پر ملا اور حق تعالیٰ سے اس مبارک خون کے طفیل اپنی مغفرت کی دعا مانگی، پھر ان سروں کو فرات کے حوالے کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مقاتل نے جیسے ہی ان شہزادوں کے سروں کو فرات میں ڈالا اور ان شہزادوں کے جسم پانی کے اوپر آ گئے اور ہر ایک کا سر مبارک اپنے جسم کے ساتھ جڑ گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کی گردن میں باہیں حمائل کر دیں اور پانی کے بہاؤ پر بہنے لگے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر ان دونوں کو پانی سے نکال کر نہر فرات کے کنارے مدفون کر دیا گیا۔ مروی ہے کہ مقاتل نے غلاموں کو حکم دیا کہ سب سے پہلے حارث کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، پھر اس کے پاؤں کاٹے جائیں، پھر دونوں کان کاٹے جائیں، پھر اس کی آنکھیں نکال دیں، پھر اس کا پیٹ پھاڑ کر اس میں کٹے ہوئے اعضاء رکھو اور اس پر پتھر باندھ کر دریا میں ڈال دو۔ جیسے ہی ظالم کی لاش کو دریا میں ڈالا گیا، اس وقت دریا کی ایک موج ابھری اور اسے کنارے پر اچھال دیا۔ مقاتل کے غلاموں نے اسے 3 بار دریا میں ڈالا مگر دریا نے اسے تینوں بار باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور اس میں اسے ڈال کر اوپر سے مٹی اور پتھر بھر دیے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ زمین لرزنے لگی اور اسے زمین سے باہر اگل دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ جنگل سے لکڑیاں لائے اور اس میں اس خبیث نامی کو جلا دیا۔ عزیز دوستو، اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔